میرے ساتھ ہیں میاں شاہد صاحب. پہلے رن ڈاؤن اور پھر ہم اس پہ کچھ تجزیے کچھ خبریں آپ کو دیں گے. بڑی امپورٹنٹ پچھلا ہفتہ بڑا امپورٹنٹ گزرا ہے. ایران کی ایٹمی تنصیبات پر اب خود امریکن انٹیلیجنس ایجنسیز کے مطابق اور جو خبریں مغرب سے آ رہی ہیں کوئی فرق نہیں پڑا, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ خالی عمارتوں کے دروازوں تک یہ ڈیپ جو 30 ہزار کلو گرام جو بھی پاؤنڈ کے بام تھے وہ یہی تھا, اور سارے کا سارا یورینیم اس سے پہلے محفوظ مقامات پر جا چکا تھا. تو پھر ایران کو کیا امریکی حملے کی پیش کی اطلاع دے دی؟ یہ باتیں بھی آ رہی ہیں کہ ان کو بتا دیا گیا تھا. I don't know, these are conspiracy theories, مگر فیکٹ ریمینز کہ وہاں پر یورینیم موجود نہیں تھا, کہیں محفوظ جگہ پر جا چکا تھا. تو یہ بھی ایک مسٹری ہے. ادھر رجیم چینج کی بات ہو رہی تھی. رجیم چینج ایک ایسا کھوکھلا نعرہ ثابت ہوا, کیونکہ رجیم چینج کے لیے آپ کو اپنے بوٹ ایران کی سرزمین پر چاہیے, اور 40,000 ٹوٹل فوج ہے امریکہ کی جو مشرق وسطیٰ کے مختلف اڈوں میں پھیلی ہوئی ہے. تو وہ کیا اندر جائیں گے؟ عراق میں وہ دیکھ چکے ہیں, اس سے بہت پہلے وہ ویتنام میں بھی دیکھ چکے تھے, لہذا وہ بھی خواب ہی رہا. اور ادھر ایک سب سے خطرناک بات کہ آبنائے ہرموز جو ہے اس کو بند کرنے کی بات کی ہے ایرانی پارلیمنٹ نے, اور اگر سپریم لیڈر آیت اللہ خمینائی اس کی اجازت دیتے ہیں تو پھر کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر ایک وہ پانی کی مائنز لگا دی جائیں گی یا جہازوں کو ہٹ بھی کیا جا سکتا ہے, جس کے بعد جو ورلڈ اکانومی ہے وہ جو ٹیل سپن لے گی, اور جو پہلے ہی ایک ٹیٹرنگ آن دی ایج ایک جو ورلڈ اکانومی جو ہے تو اس کا کیا حشر ہوگا. اس کے علاوہ بہت سی خبریں ہیں, یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ پورے مشرق وسطیٰ میں ایک عوامی سیلاب کا قاعدہ ہو گیا ہے, خاص طور پر جارڈن میں اور اس طرح کے دیگر ممالک جہاں پہ خاندانی حکومتیں ہیں وہاں پہ دی رولرز آر ہیونگ سلیپ لیس نائٹس. اس کے بعد جس طریقے سے وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں, اور بھی بہت سی باتیں کریں گے میاں صاحب. لیکن پہلے تو یہ ہم بات کریں کہ آخر میں ہم نے یہ بھی دیکھ ہی لیا, یہ بھی وہ بڑی بات تھی جی کہ حملہ اور امریکہ اور جہاز F-35 یہ وہ, تو کیا ہوا؟ اس کے بعد اس کا جو پہلا نتیجہ نکلا کہ جو آیت اللہ خمینائی کے مخالفت تھی بھی اپوزیشن کی جو تھی خاصی سبسٹینشل تھی, مگر وہ بھی ختم ہو گئی اور پوری ایرانی قوم متحد ہو گئی ہے, اور اب وہ اپنی حکومت کے نیچے کھڑی ہے. مگر میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں, ایک انتہائی جو ریسپیکٹڈ اینالسٹ ہیں جن کا نام ہے کرنل ڈگلس میکگریگر, اور یہ جانے مانے آدمی ہیں, انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ 3 دن پہلے کی خبر میں دے رہا ہوں کیونکہ میں پڑھ رہا ہوں پچھلے 3-4 دن سے اسی کو, تو اب کیا حال ہوگا. اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ 30% تل ابیب تباہ ہو چکا ہے, اور یا ہٹ ہو چکی ہیں اس کی بلڈنگیں یا تباہ ہو چکا ہے, اور لوگ جو ہیں وہ جولیاں اٹھا کر اپنی حکومت کو نہ صرف کہ برا بھلا کہہ رہے ہیں بلکہ ان کی گلیوں میں لوگ پلے کارڈ لے کے ایران سے استدعا کر رہے ہیں کہ خدا را ہمیں معاف کر دو اور یہ حملے بند کرو. تو میاں صاحب یہ تو سارا کاؤنٹر پروڈکٹیو تھا, ایران اور طاقت مند ہوا ہے. اور آخری بات یہ بھی کہہ دوں, یہ جو رشین پرائم منسٹر نے ٹویٹ کی ہے کہ بہت سے دوست ممالک اب اسے ایٹم بم دینے کو بھی تیار ہیں, یعنی اسے دھماکہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے ہم نے اسرائیل میں دیکھا تھا, اس کو ایٹم بم دے رکھا امریکہ نے. تو آل دس واز کاؤنٹر پروڈکٹیو, اور باقی جو اس کی معاشی ہوگی امپلیکیشن اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے. آپ کی کیا سینس ہے دارالخلافے میں بیٹھ کر اس حوالے سے؟ آج میٹنگ بھی ہوئی ہے ہماری سیکیورٹی, یا ہو رہی ہے یا ہونی ہے, تو اس بارے میں بتائیے میاں صاحب. دیکھیں قائد صاحب, آج ایک اہم میٹنگ ہوئی ہے, قومی سلامتی کی میٹنگ ہوئی ہے, اور اس میں جو ہے وہ شدید مذمت کی گئی ہے اسرائیل کی جو ایران پر جارحیت کی ہے, اور جو نیوکلیر سائٹس پر حملہ کیا گیا ہے اس کی بھی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے, اور کہا گیا ہے کہ اسرائیل نے پورے علاقے کو جنگ میں دھکیل دیا ہے. یہ تو آج کی میٹنگ ہے, اور آج کی میٹنگ میں جو ہے وہ ایران کے ساتھ اظہار یکجہتی مکمل طور پر کیا گیا ہے. لیکن قائد صاحب ایک بڑی خبر یہ ہے کہ جو امریکہ نے ایران کی نیوکلیر سائٹس پر حملہ کیا تھا, ناکام حملہ جس میں وہ ناکام ہوا, وہاں پر کوئی جو اس قسم کا جو ہے وہ ان کی جو نیوکلیر سائٹ ہے وہ بالکل تباہ نہیں کی گئی, اور نہ ہی وہ تباہی ہوئی, وہاں پر نقصان پہنچا. لیکن ایران نے بدلہ لے لیا ہے, ایران نے حملہ کر دیا ہے امریکن ان سائٹس پر, ان اڈوں پر جو لاک کیے ہوئے تھے. بڑی خبر ہے کہ ایران نے
حملہ کر دیا ہے اور ایران نے اپنا بدلہ لے لیا ہے اور اب بدلہ ایران کہتا ہے کہ جاری رہے گا۔ میاں صاحب ذرا اس کی تفصیل بتائیے، بہت امپورٹنٹ خبر ہے، اس کو ہم ایسی تو نہیں جانے دیں گے۔ کیا امریکی مفادات یا ایئر بیسز یا اس کے ملٹری ایسٹس جو ہیں اس پہ ایران نے حملہ کر دیا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ اور ہے تو اسپیسیفکلی بتا سکتے ہیں کہ کہاں کا حملے کیے ہیں اور ابھی کیا کوئی پتہ چلا ہے کہ کتنا ڈیمیج ہوا ہے میاں صاحب؟ دیکھیں قائد صاحب، ایران نے حملہ کیا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو سمندر کے اندر ان کے بحری بیڑے ہیں ان پر حملہ کیا گیا ہے۔ اس میں بحیرہ احمر جو ہے وہاں پر ان کا بحری بیڑا ہے، بحیرہ روم ہے وہاں پر ان کا بحری بیڑا ہے، اور خلیج عمان میں ان کا بحری بیڑا ہے جس پر بہت جدید اسلحہ جو ہے وہ موجود ہے۔ وہاں پر جدید طیارے بھی موجود ہیں، جدید ڈرونز بھی موجود ہیں، اور وہاں پر جو ہے میزائل بھی موجود ہیں۔ ان پر حملہ کیا گیا ہے اور امریکی تنصیبات جو ہیں وہ ایک ایک کر کے ایران کہتا ہے کہ اڑائی جائیں گی، کیونکہ ان کا اس وقت جو ہے وہ حق ہے اور ان کو حق پہنچتا ہے کہ وہ امریکی تنصیبات پر حملہ کرے، اور انہوں نے اپنا بدلہ لے لیا ہے۔ جس طرح اسرائیل پر حملہ کیا گیا 13 جون کے بعد جب اسرائیل نے جارحیت کی تو اس کے بعد جو ہے وہ حملہ کیا گیا، 15 جو ہیں وہ حملے اب تک جو ہیں وہ اسرائیل پر کیے جا چکے ہیں، اور اب ایران نے جو ہے وہ خبر آ رہی ہے کہ جو امریکہ کے اڈے ہیں ان پر جو ہے وہ حملہ کیا ہے اور ان کی تنصیبات پر حملہ کیا ہے۔ اس کی تفصیلات جو ہیں وہ کچھ دیر بعد تفصیل سے آ جائیں گی کہ کس کس اڈے پر حملہ کیا، لیکن جو سمندر کے اندر ہیں خلیج عمان میں اور بحیرہ احمر میں اور بحیرہ روم میں، وہاں پر جو ہے خلیج میں ان کے اڈوں کو جو ہے نشانہ بنایا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک ایک کر کے تمام اڈوں کو نشانہ بنایا جائے گا، اور ایران نے جو جارحیت ہوئی تھی اس کا بدلہ لے لیا ہے اور بدلہ جاری رہے گا، یہ کہا گیا ہے۔ کیونکہ آج اہم میٹنگ ہوئی تھی روس کے اندر بھی، اور وزیر خارجہ ایران کے وہاں پر موجود تھے، اور روسی صدر نے بھی مکمل حمایت کا اعلان کیا، ایران کی حمایت کا اعلان کیا تھا۔ چائنا نے بھی اس کی شدید مذمت کی تھی، اور آج جو ابھی خبر آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ ایران نے بدلہ لے لیا ہے۔ آج آپ نے دیکھا کہ ایرانی جو آیت اللہ خامنئی ہیں ان کا ایک خط جو ہے وہ جو ایرانی وزیر خارجہ ہیں انہوں نے روسی صدر کو پہنچایا، اور انہوں نے خط پڑھا، اس پر خاص پیغام تھا، اور آج ایران نے جو ہے وہ اپنا بدلہ لینا شروع کر دیا ہے، اور اسی طرح انہوں نے جو ہے وہ ان کے اڈوں کو نشانہ بنایا ہے، جس طرح اسرائیل پر حملہ کیا گیا تھا اور 15 حملے کیے گئے ہیں اسرائیل پر، اور آج اسرائیل میں بھی قیامت برپا رہی ہے، کیونکہ آج ایران نے وہاں پر جو ہے وہ عماد اور خیبر شکن میزائل آزمائے ہیں، اور اس حوالے سے ان کی جو ایئرپورٹ ہے اس پر شدید حملہ کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ ان کے فوجی تنصیبات بھی وہاں پر تباہ کی گئی ہیں، اور امریکہ کی تنصیبات پر بھی حملہ کیا ہے۔ میاں صاحب میں کچھ خبریں اور آپ کو دوں، میں ابھی جن کرنل صاحب کو ریفر کر رہا تھا، I was really impressed when I first انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اب خطے میں ایون جو ٹرکی ہے وہ بھی ایٹم بام کی تلاش میں چل پڑا، اور اب ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایٹم بام نہیں ہوگا تو امریکی فوج کے بن بلائے مہمان آپ کے اوپر آ جائیں گے۔ ایک تو یہ، دوسری بات یہ کہ میرے خیال میں ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے شاید، اور بریک کے فوراً بعد ہم یہ خبریں جاری ہیں، اور